نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو ہم نے فعل شروع کیا فعل ماضی کا ایک حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور فعل ماضی کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ کیا. جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل حالت رفع میں ہوگا. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا. اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور گردان کے جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن سکتا ہے. اگر فاعل ظاہر ہوگا تو پھر گردان کا صیغہ نمبر 1 یعنی واحد مذکر غائب یا صیغہ نمبر 4 واحد مؤنث غائب، ڈپینڈ کرتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو وہ استعمال ہو، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع. لیکن کچھ ایکسیپشنز آپ کے سامنے ہیں، جیسے کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث ہو تو فعل جو ہے اس صورت میں آپ چاہیں تو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں، لیکن لائیں گے واحد ہی. اور اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر واحد مؤنث ہی آئے. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے افعال کو ہم لازم فعل کہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پہ جو فاعل کے علاوہ مفعول کے بھی محتاج ہوتے ہیں، ان کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں. فعل متعدی کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. فاعل حالت رفع میں ہے، مفعول حالت نصب میں. یہ چارٹ آپ کے پاس بنا ہوا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی اسم کو آپ حالت رفع میں دیکھیں. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسم حالت رفع میں تو کیا کیا بن سکتا ہے. اسم فاعل بن سکتا ہے، اسم جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے، اسم خبر بن سکتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. ماں کا جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. لا نفی جنس کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. اسی طرح سے نصب کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نصب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. ماں کا خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کے پاس معلوم ہوں گی، آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے لیے ترکیب آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے جملے کو سمجھنا آسان. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی آپ کو دو صورتوں میں مل سکتا ہے، ظاہر کی صورت میں مل سکتا ہے، ضمیر کی صورت میں مل سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں ملے گا تو جو ضمائر کے جو چارٹ ہے، اٹیچ ضمائر کے جو چارٹ ہیں وہ استعمال ہوں گے، اور ایسی صورت میں ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. اٹیچ ضمائر کے حوالے سے ذہن میں اچھی طرح سے بات بٹھا لیں کہ جب بھی کوئی اٹیچ ضمائر آپ کو اسم کے ساتھ نظر آتا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ بن کے آیا ہے. اور اگر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا. مرکب جملہ فعلیہ کے اندر فعل، فاعل، مفعول اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے آتی ہے، متعلق. متعلق کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری ہوتا ہے. اور مرکب جاری کہہ لیں یا شبہ جملہ کہہ لیں، کیونکہ شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو مرکب جاری ہوتا ہے یا ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے. یہ ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے. جملہ اسمیہ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ متعلق ہی بن کے آتا ہے. اصل میں یاد رکھ لیجیے گا، مرکب اضافی ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، یہ متعلق ہی بن کے آتا ہے. جملہ اسمیہ میں تو ہم آپ کو ابھی آپ کو ٹیمپریری طور پہ ایک چیز ہم نے آپ کو سمجھائی ہے کہ اگر خبر موجود نہ ہو تو وہ قائم مقام خبر کا اسٹیٹس لے لیتا ہے. لیکن ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ یہ متعلق ہی بنتا ہے. اور کن کن چیزوں کے متعلق بنتا ہے؟ 8 چیزیں ہیں. ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ فعل کے متعلق ہوتا ہے. ابھی 7 چیزیں اور باقی ہیں. اور جیسے جیسے ہم پڑھتے رہیں گے کوئی الگ سے چیز نہیں کریں گے، جیسے جیسے وہ چیزیں آتی رہیں گی آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہوتی رہیں گی. تو فعل میں، جملہ فعلیہ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. جملہ فعلیہ میں جب بھی متعلق ہوگا آپ کہیں گے یہ فعل کے متعلق.
مرکبات جس طرح سے آپ نے جملہ اسمیہ میں استعمال کیے تھے اسی طرح سے آپ نے انہی مرکبات کو جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں بھی استعمال کیا. اور جملہ فعلیہ میں آپ نے دیکھا کہ مرکب اضافی ہو، مرکب توصیفی ہو، مرکب اشاری ہو، یہ تینوں مرکبات جملہ فعلیہ کے اندر فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں اور مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. جبکہ جملہ اسمیہ کے اندر مرکب اشاری کو آپ نے دیکھا تھا کہ صرف اور صرف وہ مبتدا ہی بن کے آتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پچھلی دفعہ ہم نے کچھ قرآن کی آیات بھی کی تھی، آج ہم نئی چیز کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے ایک دو چیز کو کور کرنے کی. لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور آیت کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کہاں تک چیزیں واضح اور کلیئر ہیں. کون کرے گا؟ کوئی بھی والنٹیئر بتا دے تو میں آیت آپ کے سامنے رکھ دوں. عمر آج آپ کرو یار. عمر صاحب موجود ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ہیرو؟ ایگزام ہو گئے؟ جی ایگزام ہو گئے؟ سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ. میں کہہ رہا ہوں ایگزامز ہو گئے آپ کے کہ ابھی باقی ہیں؟ نہیں ابھی ہے، وہ ابھی 2 ہفتے بعد ہے. اچھا تو آنے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ آنے کا ایگزام کے بعد ہی ہے، آئی تھنک اس کے 2-3 دن بعد آ جاؤں گا. اللہ خیر کرے. حابطت کیا چیز ہے؟ حبیطت کیا لگ رہا ہے؟ یاد نہیں آ رہا، ابھی سب بھولا ہوئی ہوں. فیل لگ رہا ہے؟ چلو چھوڑ دو تم پھر دیکھو. حفصہ کدھر ہے؟ میں کروں، میں بتاؤں؟ آپ کریں جی. یہ حبیطت یہ فعل ماضی فعل ماضی واحد مؤنث غائب. اس کے معنی کیا ہیں؟ ضائع ہو گئی. ضائع ہو گئی. آپ کو پتا ہے حبیطت کا اصل معنی کیا؟ حبت کا حب کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اچانک سے اس کا پیٹ پھٹ جائے. آپ بتائیں کیا حال ہوگا اس کا؟ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے اور اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے. جو عمل ہم نے کیے ہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں کیا اس کا حکم اللہ سے ملا ہے اور کیا اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ہر وہ عمل جو جس کا نہ حکم اللہ کی طرف سے ملے اور نہ جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، وہ پھر عمل جو ہے عمل ہی ہے بس، باقی کیا ہے مجھے نہیں مانتا. حبیطت کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ یہ ضائع ہو گئی یا برباد ہو گئی. ہو گئی یہ مؤنث کا صیغہ ہے جی ہے نا. ضائع جی. ہو گئی، برباد ہو گئی. کیا ضائع ہو گئی؟ کیا ضائع ہو گئی؟ اعمالہم. کیا ضائع ہو گئی جی؟ اعمال ان کے. اعمالہم کیا چیز ہے؟ اعمالہم اعمال ان کے. یہ فاعل نہیں، فاعل کے فاعل کو تو چھوڑ دیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اعمالہم آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب. کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. یہ آپ نے کہا فعل ماضی واحد مؤنث غائب. فعل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. مجھے بتائیے فاعل اس کا کچا ہے کہ پکا ہے؟ فاعل اس کا پکا ہے. پکا ہے. کہاں ہے پھر فاعل؟ کدھر ہے؟ فاعل ہوم ہے. ہوم نہیں. ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا، جب بھی واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ آ جائے یا چوتھا صیغہ آئے، جب بھی پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا فعل آپ دیکھیں گے آپ کو فاعل کچا ہی کہیں گے آپ اس کو. کیونکہ یہ ایک ایسا صیغہ ہے، پہلا اور چوتھا صیغہ ایسا ہے کہ اس کا فاعل ظاہر ہو کے بھی آ سکتا ہے. کیونکہ جب ظاہر ہوتا ہے تو آپ فعل پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کے پاس یہ صیغہ نظر آئے نا آپ کو قرآن مجید میں
تو آپ نے پہلے دوسرا کام یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جیسے آئے گا آپ بولیں گے اس کا فاعل کچا ہے، اور آپ نے آگے دیکھنی ہے کہ آپ کو کوئی چیز حالت رفع میں نظر آ رہی ہے. اگر حالت رفع میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ فاعل بن سکتا ہے. اب آگے آپ کو اعمالہم نظر آ رہا ہے، اعمالہم کی مجھے بتائیں کیا حالت ہے، تو کس حالت میں ہے؟ حالت اعمال رفع میں، حالت رفع. حالت رفع میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا بن سکتا ہے، اس کا فاعل بن سکتا ہے. یہ مضاف اور یہ ہم اس کا مضاف الیہ، جی ہاں. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے فاعل بن گیا. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ضائع ہو گئے اعمال ان کے. ان کے اعمال ضائع ہو گئے. ان کے اعمال کہاں ضائع ہو گئے؟ ان کے اعمال ضائع ہو گئے پھر دنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ. والآخرتی. پھر دنیا والآخرتی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جارہ اور مجرور، اور جی. پھر بعد جو عطف، اور وہ فی کو آپ نے کہا جارہ، دنیا کو آپ دنیا نے کہا معطوف علیہ، واو عطف، آخرتی معطوف. اب وہاں ماتو. معطوف اور معطوف علیہ مل کے مجرور کے لیے، جارہ کے لیے مجرور. ایک سوال پوچھوں آپ سے سرور جی، آخرتی مجھے بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ آخرہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اور دنیا کیا ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا بھی مؤنث ہے. دنیا بھی مؤنث ہے. یاد رکھیے گا یہ جو دنیا ہے نا، یہ اس میں تفضیل ہے. آپ کو یاد ہے میں نے اس میں تفضیل بتایا تھا کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں، سپرلیٹو ناؤن ہے یہ مؤنث کے لیے. دنیا سپرلیٹو ناؤن ہے مؤنث کے لیے. تو یہ جارہ مجرور مل کے کیا بن گئے؟ متعلق بن گئے. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. ترجمہ کریں اس کا کیا کریں گے؟ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں دونوں ضائع ہو گئے. ضائع ہو گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اولئک، وہ اولئک، وا اولئک کیا لگ رہا ہے؟ اور یہی لوگ ہیں. تو واو تو آپ کا عطف ہو گیا، اولئک کیا ہے؟ اولئک کا اشارہ ہے. اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، معرفہ ہے. ہم معرفہ ہے. معرفہ ہے تو کیا بن سکتا ہے اولئک کا؟ اسم ہو، معرفہ ہو، کیا بن سکتا ہے؟ سر مبتدا. مبتدا بن جائے گا. اولئک کا کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. وہ اولئک، اور وہی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ اصحاب الناری. اصحاب الناری کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دوزخ والے. اچھا، اصحاب الناری، ناری تو اصحاب الناری کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مضاف اور مضاف اضافی ہے. جی، مضاف اور مضاف الیہ. یہ مضاف اور وہ مضاف الیہ. اور یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کے کیا بنے گا؟ اس کی خبر بنے گا. مبتدا کی خبر بن جائے گی. ترجمہ کریں کیا کریں گے؟ وہی اور لوگ ہیں دوزخ والے، دوزخ کے ساتھی یا آگ دوزخ والے. والے. وہی لوگ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون. ہم وہ فیہا خالدون. وہ اس میں ہم ہمیشہ فیہا رہیں گے. خالدون کیا لگ رہا ہے؟ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ اشارہ ہے ہم اشارہ نہیں ہے، ہم کیا ہے؟ اور مبتدا
ہم ضمیر ہے. ہاں ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر لگ رہی ہے یہ آپ کو؟ ضمیر. اٹیچ ضمیر لگ رہی ہے، ڈیٹیچ ضمیر یہ لگ رہی ہے؟ یہ حالت رفع کی لگ رہی ہے کہ حالت جر کی لگ رہی ہے؟ حالت رفع کی. حالت کیسے مانتے ہو حالت رفع کی ہے؟ حالت نصب کی بھی تو یہی ہے، پتا کیسے چلا آپ کو؟ کیونکہ اگر حالت نصب جر کی ہوتی تو اٹیچ آتی کسی کے ساتھ، اٹیچ چاہیے تو اس لیے آپ نے کہا یہ وہ ہے. تو یہ حالت یہ رفع کی ضمیر ہے، یہ مبتدا بن جائے گا. فیہا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فیہا جو ہے وہ جارہ اور ہا مجرور متعلق ہو جائے گا. اور خالدون کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خالدون خبر. خبر لگ رہی ہے. مبتدا اپنی متعلق اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یہ بھی جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ جملہ اسمیہ جو بنا ہے نا الگ سے جو دوسرا، یہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ترکیب کے حوالے سے کیا ہے. لیکن اگر آپ اس کا ایک ترجمہ کریں گی تو ایک ترجمہ کریں کمپلیٹ پورا اس کا. ہم فیہا خالدون، وہ پورا اس میں ترجمہ کریں، حبطت اعمالہم سے کریں پورا. اچھا، ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا آپ نے مجھے بتائیے آپ نے اس کا ترجمہ فعل سے کیوں کیا؟ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کوشش کیا کریں پہلے فاعل لائیں، پھر مفعول لائیں، پھر متعلق لائیں، فعل کو سب سے آخر میں لائیں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں پہلے مبتدا لائیں پھر خبر لائیں. اب کریں ترجمہ اس کا. ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور ان کے آخرت میں. اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. پہلے فاعل لائیں پھر مفعول لائیں پھر متعلق لائیں، جو جو چیزیں پہلے آ سکتے ہیں لائیں، اس فعل کو سب سے آخر میں لائے گا. ان کے اعمال دنیا اور دنیا اور آخرت آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہی لوگ ہیں آگ والے، وہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے. وہ اس میں ہمیشہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. توبہ جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی سر کتابہ مطلب اس نے لکھا، اس نے کب لکھا؟ فعل ماضی ہے سر. لیکن واحد کب لکھا؟ صبح لکھا، شام کو لکھا، رات کو لکھا، ایک دن پہلے لکھا، ایک سال پہلے لکھا، 1000 سال پہلے لکھا، 1,00,000 سال پہلے لکھا، کچھ پتا ہے آپ کو؟ نہیں سر، یہ بس اتنا پتہ ہے کہ ماضی کا فعل ہے. جی سوری، کتبہ اس نے لکھا، کب لکھا آپ کو نہیں معلوم. کتبہ جی اس نے لکھا، کب لکھا نہیں معلوم. فعل ماضی ہے، اس فعل ماضی کو ہم کہتے ہیں ماضی مطلق. اس فعل ماضی کو ہم کہتے ہیں ماضی مطلق. ہمیں نہیں معلوم کب لکھا ہے. ہو سکتا ہے ابھی 5 منٹ پہلے لکھا ہو سکتا ہے 5 دن پہلے لکھا ہو سکتا ہے 50,000 سال پہلے لکھا ہو. کب لکھا ہے ابھی نہیں معلوم. فعل ماضی کو اگر آپ نے ماضی قریب کا مفہوم دینا ہے، فعل ماضی کو اگر آپ نے ماضی قریب کا مفہوم دینا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، فعل سے پہلے یہ کتبہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں کتبہ اس نے لکھا. میں اس کا مفہوم دینا چاہتا ہوں کہ اس کو میں فعل ماضی کے ماضی قریب کے مفہوم میں رکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پہلے لگا دیتا ہوں قد. میں اس سے پہلے کیا لگا دیتا ہوں؟
قد لگا دیتا ہوں. قد کیا کرتا ہے؟ قد جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجیے گا دو کام کرتا ہے. فعل ماضی پہ جب قد داخل ہوتا ہے تو دو کام کرتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ تاکید اور فی الواقعے کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ تاکید اور فی الواقعے کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. اور دوسرا ماضی قریب کے معنی جو ہے، جو ماضی کا جو مفہوم ہے اس کو قریب کے معنی میں لے آتا ہے. کتبہ اس نے لکھا، قد کتبہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اب دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں. کیا کرتا ہے؟ تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے، فی الواقعہ کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور ماضی قریب میں لے آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس کا کیا ترجمہ کریے؟ کتبہ کا ترجمہ تو تھا اس نے لکھا، قد کتبہ کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ سر قد کتبہ کا بے شک اس نے لکھا. اس نے ضرور لکھا تو نہیں ہو جائے گا؟ اس نے ضرور لکھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو فی الواقعہ کے مفہوم میں بھی لکھیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، شاید آپ بہتر، میں ترجمہ چاہتا ہوں آپ خود اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں تو خیر آپ خواتین تو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو، لیکن آپ میں سے جو شخص اگر مکہ مدینہ اگر آیا ہے تو جب نماز ہوتی ہے تو نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے. اقامت میں وہ کیا کہتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. کیا کہتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. قد قامت الصلاۃ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک نماز کھڑی ہو گئی. ہاں، بے شک نماز کھڑی ہو چکی ہے. یقیناً نماز کھڑی ہو چکی ہے. یعنی قد جب لگ گیا تو اس کا مطلب کام ہو چکا ہے، آلریڈی ڈن ہو چکا ہے. تو اس کا ترجمہ کتبہ اس نے لکھا، وہ لکھ چکا ہے. اس نے یقیناً لکھ لیا ہے یا وہ لکھ چکا ہے. سر یہ ایک طرح سے پھر پاسٹ پرفیکٹ کا سینٹینس بن گیا نا. بی بی جی اتنی انگریزی اگر میری ہوتی نا تو میں آج لمس کا پروفیسر ہوتا. ہاں یہ ایسی ہو جائے گا. کیا ترجمہ ہوگا اس کا مجھے بتائیے؟ قد کتبہ وہ لکھ چکا ہے یا بے یقیناً شک اس نے لکھ لیا ہے. یقیناً وہ لکھ چکا ہے. یقیناً وہ لکھ چکا ہے، اس نے لکھ لیا ہے. قد بیسکلی دیکھیں عربی گرامر والے بیسک طور پہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جملہ فعلیہ ماضی کے اندر اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو قد لگا دو. تو بیسکلی قد کرتا کیا ہے؟ جب وہ اس کو ماضی قریب کے مفہوم میں لے آتا ہے تو آٹومیٹکلی اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قد دو کام کرتا ہے، تاکید اور فی الواقعہ کا مفہوم دیتا ہے اور ماضی قریب میں لے آتا ہے. کتبہ اس نے لکھا، قد کتبہ یقیناً وہ لکھ چکا ہے. یقیناً وہ لکھ چکا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے مجھے بتائیے، میں کہتا ہوں سر یہ دونوں ہی ماضی تو ریپرزینٹ کر رہے، تو نہیں اس میں ایسا خاص کیا ڈفرنس آ رہا ہے؟ لائک اس نے فرق ہے. دیکھیں فرق غور کریں. میں آپ سے کہتا ہوں کتبہ اس نے لکھا، آپ کو نہیں معلوم کب لکھا ہے. جب لیکن میں آپ سے کہتا ہوں قد کتبہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً اس نے لکھ دیا. کتبہ اس نے لکھا، ہو سکتا ہے ڈاؤٹ آ سکتا ہے کسی اور نے بھی لکھا ہو. قد کتبہ یقیناً وہ لکھ چکا ہے. اگریڈ ہے، کوئی اس میں دو سوال ہی نہیں. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں سمعہ، اس نے سنا. اس نے سنا. کس نے سنا؟ فائل کو باہر لے آتا ہوں میں. فائل میں باہر لے آیا. سمع اللہ. کیا کر رہا ہوں؟ اللہ نے سنا. اللہ نے سنا. اللہ نے کیا سنا؟ میں کہتا ہوں قد سمع اللہ. کیا ترجمہ کریں گی؟
بے شک اللہ سن چکا ہے. بے شک یقیناً اللہ نے سنا یا اللہ سن چکا ہے. اللہ کیا سن چکا ہے؟ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس کی بات، کس کی بات؟ جو جھگڑ رہی ہے آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں. یہ جو صاحبات تھیں ان کا نام ہے خولہ بن ثابت، اور جن کی بات کو جو ہے نا قرآن میں ڈال دیا گیا ہے. جو آپ کا 28واں جز شروع ہوتا ہے نا سورہ مجادلہ، وہ اسی سے شروع ہوتی ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقینا اللہ سن چکا ہے. سن چکا ہے، کیا سن چکا ہے؟ قول التی، بات کس کی؟ اس کی، تجادلک، جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے، یا جو تجھ سے جدال کر رہی تھی، بحث و مباحثہ کر رہی تھی. کس چیز کے بارے میں بحث کر رہی تھی؟ فی زوجہا، ان کا ایک جو مسئلہ تھا، اور انہوں نے مسئلہ آ کے جو ڈسکس کیا، اور ڈسکشن کا فائدہ یہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے مسئلہ سولو ہو، قیامت تک کے لیے مسئلہ سولو ہو گیا نا سر؟ جمیل صاحب جی السلام علیکم. ہاں جی بالکل ہو گیا. اگر یہ سوال نہیں آ کے کرتی خولہ بن ثابت تو یہ مسئلہ آج تک کھڑا رہتا نا، بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. بہت بڑا مسئلہ. لیکن کبھی آپ اس پہ غور کریں، میں تو جب یہ آیت میں نے پڑھی تھی اور جب سمجھ آئی تو میں اپنے دوستوں سے، اپنے احبابوں سے کہتا تھا کہ بعض دفعہ جو ہم اپنی بیویوں سے کہتے تھے نا، ارے بھائی میری ماں مت بن، میں نے کہا گڑبڑ ہے، یہ بھی وہی والا حساب ہے. یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے نا، ہم کہتے ہیں، تو وہاں بھی تو یہی مسئلہ تھا نا. اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے. اگر ان کو اپنی بیوی سے تعلق ختم کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کو کہتے ہیں تو میری ماں کی طرح ہے، بالکل میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں کی طرح ہو گئی ہے. تو اس عورت نے آ کے جو ہے وہ تو جھگڑا کیا. اس نے کہا میں اپنی زندگی کیسے بسر کروں گی، میرا ہوگا کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ حکم تو کوئی آیا نہیں تھا حکم. اور اس کے بعد ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں خولہ بن ثابت کے حوالے سے کہ ایک واقعہ تو ایسا ملتا ہے کہ وہ سیدنا عمر امیر المومنین تھے، اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو یہ ان کو مل گئے اور ان کے ساتھ وہ کوئی تکرار کر رہی تھی، کوئی بات کر رہی تھی، اور سیدنا عمر جو ہے وہ خاموشی سے سن رہے تھے. اور پھر اسی دوران عصر کا وقت ہو گیا تو وہ نماز کے لیے چلے گئے. تو جب وہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھی نے کہا یہ کون تھی کہ آپ اتنی خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا تم جانتے نہیں یہ کون ہے، یہ وہ ہے جس کی بات اللہ نے سن لی. جس کی بات اللہ نے سن لی، یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر اس کی بات نہیں سنتا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے، کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا کہ اگر نیک لوگوں میں بیٹھے تو سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں تو اللہ نے تو اس کتے کا ذکر بھی کر دیا جو ان لوگوں کے ساتھ تھا. وہ جو لوگ جو کہف کے اندر بند ہوئے تھے ان کے ساتھ جو اس کا کتا تھا، اس تک کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے نا سر. دو مقام پہ کیا نا اللہ نے. اللہ نے ایک جگہ کے 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، پھر کہا 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنے دیجئے میخار کو وائس کے قریب، صحبتوں سے بھی خیالات بدل جاتے ہیں. تو سر یہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اور آپ کو پتہ ہے اس سورت کی ایک بڑی خاصیت ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس سورت کی ایک بڑی خاصیت ہے. جی زوبا آپ کو پتہ ہے اس سورت کی ایک بڑی خاصیت ہے؟ نہیں سر، نہیں معلوم. نہیں معلوم. صبا جی آپ کو تو معلوم ہوگا، یا جویری آپ کو تو معلوم ہوگا. اس سورت کی ایک بڑی خاصیت ہے. فضل صاحب آپ کو معلوم؟ السلام علیکم سر. اس کا نام یہی ہے کہ مجادلہ نام ہے. نہیں سورہ مجادلہ نام ہے، تو اسی جھگڑے کی مناسبت سے. نہیں، اس سورت کی ایک بڑی خاصیت ہے اس میں. جمیل صاحب آپ کو معلوم ہے؟ دوسرا ہے جمیل صاحب آپ علم ہے؟
جی مجھے یہ تو پتا ہے کہ اس صورت میں ٹاپکس کیا ہیں، لیکن شاید اس طرح نہیں پتا جس طرح آپ یعنی کہ آپ کے ذہن میں جو ہوگا. آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیں. ایک تو اس میں وہ ہے سرگوشی کرنا، محفل میں جو بیٹھنا اور اس نہیں کے وہ تو اپنی متعلق. جگہ وہ تو اس کے ہیرے نگین ہیں، لیکن اس جی میں بڑی خوبصورت ایک نقطہ ہے. اس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. اس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ ملے گا. یہ اس کی خوبصورتی ہے. جی چلے جی. روحا، میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. پھر قد حفیظہ حفیظہ نہیں میں میں نے نے ہوگا میں نے حفیظہ ہو. کیوں حفیظہ ہوں؟ میں نے کون سا سیکھا ہوا؟ اس نے میں میں نے نے ہوگا واحد متکلم حفیظہ تو حفیظہ حفظت حفظ حفظت قد حفظت تو قد حفظت. میں نے یاد کر لی. میں نے کیا یاد کر لی؟ سورہ بقرہ. کریں تو لکھوں کیا؟ سورہ بقرہ لکھوں؟ سورت کو کیا کہیں گے؟ سورت کو تو سورت ہی کہیں گے. بتائیے کیا کروں؟ یہ صورتوں کے جتنے بھی سورت نام ہیں نا، البقرہ. یہ صورتوں کے جتنے بھی نام ہیں جی تو سارے نام مرکب اضافی میں آتے ہیں. یاد رکھیں. بقرہ نہیں آ جائے گا؟ سورۃ البقرہ. تو سورت البقرہ. سورۃ البقرتی جی سورۃ البقرہ سورت البقرہ. سورۃ البقرتی بقرتی. بقرتی. میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی. میں کھانا کھا چکا ہوں. صبح میں کھانا کھا چکا ہوں. قد اکلت اکلت طعامی. تعامی یا تعامی کوئی کھانا؟ قد اکلت الطعام. الطعام. الطعام وہی الف لام الطعام. لگا کے. میں کھانا کھا چکا ہوں. میں کھانا کھا چکا ہوں. جمیل صاحب، میں نے دودھ پی لیا. قد شربت دودھ جو ہے وہ لبن کر لیں سر. جی قد شربت اللبن لبنا. اللبن. شربت اللبن. شربت اللبن. حفصہ، جی السلام علیکم. ہم نے دین کو سمجھا ہے. ہم نے دین کو سمجھا ہے. سمجھا کو آپ کر لیں فا ہا اور میم اور ڈائی نمبر 2 کر دیں. لائن نمبر 2 پھر ہو جائے گا فہمنا. فہمنا. فہمنا فہمنا الدین الدینی الدین. الدین. فہمنا الدین کا مطلب الدین. کیا ہوا؟ ہم فہمنا نے الدین کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے دین کو سمجھا. جی قد ہم دین کو سمجھ چکے ہیں. قد فہمنا. قد فہمنا الدین. ٹھیک ہے. جویریہ، ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. خوش ہونے کو کہتے ہیں فا را اور ہا. ڈائی نمبر 2 ہی لے لیں. فا را اور ہا ڈائی نمبر 2 ہی لے لیں. فرحنا قد فرحنا
من قول الاستاذی یا قول المعلمی. ایک منٹ, آپ نے کہا من, قد آپ نے کہا من قول المعلمی, یہ کہا آپ نے معلمی یا استاذی, قول المعلمی کا جی سر. من آیا, من کیا کرتا ہے, قولل ہو جائے گا. من کیا کرتا ہے, جی حالت جر میں لے جاتا ہے. حالت جر میں لے جائے گا. صحیح. قولل صحیح. من قول المعلمی یا استاذی. خالدہ جی, ہم نے پھل توڑے, ہم نے پھل توڑے ہیں, توڑنے کو کہیں گے قاف تا اور عین. ڈائی نمبر 1 لے لیں. قطع, کتنا ہو جائے گا, کتانا, قد کتنا, قد قطعنا, قد قطعنا کیا توڑا ہم نے, فوقاتن, فواکہ, پھل توڑے, اور ہم نے پھل توڑے. تو بنیادی بات کیا ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر, ماضی کے اندر قد جب آپ داخل کرتے ہیں تو 2 کام کرتا ہے. قد کیا کرتا ہے, 2 چیزیں کرتا ہے. پہلی چیز یہ کرتا ہے کہ تاکید کا مفہوم دیتا ہے, فعل واقعہ کا مفہوم دیتا ہے, اور فعل کو ماضی قریب کے مفہوم میں لے آتا ہے. یعنی اگر قد نہ لگاؤ تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں کتبہ فعل ماضی مطلق. اگر آپ سے کوئی کہے کہ ماضی قریب کے مفہوم میں لے آئیں تو آپ کیا کرتے ہیں, قد لگا دیتے ہیں, تو ماضی قریب کا مفہوم دے دیتا ہے آپ کو, اور تاکید کا مفہوم بھی دے دیتا ہے. اچھا, جس طرح سے قد لگتا ہے نا جمیل صاحب, جی اس کو 2 طریقوں سے کہا جاتا ہے. میں دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جس طرح سے قد استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے لقد بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح سے قد استعمال ہوتا ہے اس طرح سے لقد بھی استعمال ہوتا ہے. اس لقد کے بارے میں 2 رائے ہیں, اور دونوں رائے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لام کو جو ہے, اس نام کو لام تاکید بھی کہتے ہیں, اسلام کو کیا کہیں گے, لام تاکید کہیں گے. اور قد کے لیے ایک لفظ ہے, وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں سب. قد کو کہتے ہیں حروف تحقیق. قد کو کیا کہتے ہیں, حروف تحقیق کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. تو اس لام کو جب لقد لگ جاتا ہے تو لام کو لام تاکید بھی کہتے ہیں, اور اس کو لام قسم بھی کہتے ہیں. اب جب لام تاکید کہتے ہیں تو اب ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے یہ کہ قد جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے, اور جس طرح سے جملہ اسمیہ کے اندر تاکید کے لیے ان استعمال کرتے ہیں, اور جب ڈبل تاکید کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں, ان بھی استعمال کرتے ہیں اور لام تاکید بھی کرتے ہیں. جی تو جملہ فعلیہ کے اندر, ماضی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اگر ڈبل تاکید پیدا کرنا ہو تو آپ لقد لگا دیتے ہیں. یعنی قد کا ترجمہ کرتے ہیں یقیناً, بے شک. لقد لگ جائے گا تو پھر آپ کہیں گے بلا شبہ یقیناً, یعنی بلا شبہ یقیناً یا بے شک یقیناً, جس طرح سے بھی آپ مفہوم دینا. اچھا, یہ جو نام ہے یہ لام تاکید بھی, اور اس کو لام قسم بھی کہتے ہیں اور لام تاکید بھی کہتے ہیں. لام قسم کیوں کہتے ہیں وہ میں آپ کو ایک وجہ ضرور بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ نے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا آپ کو کہ جیسے یہ آیت ہے, والعصری, مجھے بتائیں والعصری کی آپ کیا انالیسس کرتے ہیں؟ قسم ہے. اچھا, واو
یہ بتائیں وال عصر کی کیا آپ انالیسس کریں گے؟ واو قسمیہ ہے، العصر زمانہ نکرہ. نہیں واو کیا چیز ہے؟ جارا. جی، اور وہ العصر مجرور. اور یہ مجرور ہے. جارا اور مجرور مل کے جاتے ہیں متعلق. اب یہ واو جو ہے یہ حرف جارا ہے، اور واو حرف جارا کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قسم کے لیے. قسم کے لیے. قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو والعصر آپ کہتے ہیں زمانے کی قسم، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا یہ آیا ہے، یہ آپ کو پتا ہے مرکب جاری ہے، تو مرکب جاری متعلق بنے گا. اب اس کے تو نہ شروع میں کچھ ہے نہ آخر میں کچھ آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا. تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آیت شروع ہوتی قسم سے، جب بھی قسم سے کوئی آیت شروع ہو تو یاد رکھیے گا ایک فعل معذوف ہوتا ہے، ہمیشہ ایک فعل معذوف ہوتا ہے. اور وہ فعل معذوف کون سا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. وہ فعل معذوف کہلاتا ہے اقسمو. یہ مضارع کا صیغہ ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں. اس کا ایک فعل معذوف ہوتا ہے، یہ اس کا معذوف فعل ہے. اور وہ معذوف فعل کون سا ہے؟ وہ معذوف فعل ہے اقسمو. یعنی آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں، کس کی قسم کھاتا ہوں؟ والعصر. تو آپ کہتے ہیں یہ والعصر متعلق ہے فعل معذوف اقسمو کا. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ انالیسس کریں گے تو آپ اس کے انالیسس اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ متعلق ہے اور یہ متعلق کس کے ہے؟ ایک فعل معذوف ہے اقسمو اس کے متعلق. تو پھر آپ کہتے ہیں اس کا ترجمہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، ذہن میں آپ کے ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، کس کی کھاتا ہوں؟ زمانے کی قسم کھاتا ہوں. اچھا آپ یاد رکھیے گا جب بھی قسم آئے گی نا تو ہمیشہ اس قسم کا ایک جواب قسم ضرور ہوگا. آپ جس چیز کی قسم آپ نے قسم کھائی اور قسم کھا کے جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جس طرح سے یاد ہے آپ کو جب ندا اور ندا جب ہوتی تھی تو اس کا آپ کو جواب ندا ملتا تھا نا. جواب ندا کس کو کہتے ہیں ہم؟ کہ جو پکارنے والا جس چیز کو پکارتا ہے، جس کو بلانے کے بعد جو بات کرتا ہے وہ جواب ندا ہوتی ہے. تو جواب قسم بھی کیا ہے کہ قسم اٹھانے کے بعد جو بات آپ نے کہی وہ جواب قسم ہوگی. تو جب بھی قسم ہوگی اس کا ایک جواب قسم ہوگا. اچھا جو جواب قسم ہے یہ کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا. جواب قسم کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا. اور جملہ آپ کو پتا ہے کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی، یا اسمیہ یا فعلیہ. اگر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھیے وہ اس کا جواب قسم انا سے شروع ہوگا. تو آپ دیکھیں یہاں بھی کیا آ رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی. یعنی آپ یہ دیکھیں دراصل یہ تھا بیسیکلی تھا الانسان فی خسر، لیکن جواب قسم ہے اس کا، یہ جواب قسم ہے. تو اگر جواب قسم جملہ اسمیہ کی شکل میں ہوگا تو یاد رکھیے گا ہمیشہ اس کے اوپر انا بھی داخل ہوگا اور لام تاکید بھی داخل ہوگا. یہ پوائنٹ ہمیشہ نوٹ کرنا. جب بھی قسم کا جواب قسم اگر وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں ہوگا تو اس کے اوپر انا بھی داخل ہوگا اور لام تاکید بھی داخل ہوگا. ایکچولی یہ تھا الانسان فی خسر، جواب قسم ہے، انا بھی داخل ہوا. انا آپ کو پتا ہے کہ اس کو صدارت چاہیے ہوتی ہے اس لیے وہ شروع میں داخل ہوا، اور لام تاکید کو پھر آپ آگے دھکیل دیتے ہیں خبر کے ساتھ. ان الانسان لفی خسر. تو قسم تھی آپ کی زمانے کی قسم، اور جواب قسم کیا ہے کہ یقیناً تمام انسان بلا شبہ بہت بڑے خسارے. اچھا اب دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کا جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اچھا فعل کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ دو قسم کے فعل آ جائیں گے نا. ابھی تک تو آپ نے ماضی پڑھا، آگے مضارع بھی پڑھیں گے. تو اگر جملہ فعلیہ جواب ہوگا تو یا تو وہ جملہ فعلیہ ماضی کا ہوگا یا پھر وہ مضارع کا ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی جملہ فعلیہ کا اگر قسم کا جواب جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں آئے گا اور ماضی میں آئے گا تو وہ ہمیشہ لقب سے شروع ہوگا. اگزامپل آپ دیکھ لیں، والتین والزیتون. اب والتین کی آپ کیا انالیسس کریں گے مجھے بتائیے. واو حرف جارہ، التینی مجرور. حرف جارہ لے لیں گے
التینی مجرور، ٹھیک ہے، یہ جارا، یہ مجرور، یہ مل کے مرکب جاری، اور یہ متعلق متعلق بنے گا محذوف فعل کے جو کہ یہ اقسم۔ ہاں یہ بنے گا ایک محذوف فعل ہوگا، کون سا؟ اقسم، جی میں قسم کھاتا ہوں، اقسم فعل محذوف کا یہ متعلق ہو جائے گا۔ اب یہ قسمیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ قسمیں کھانے کے بعد دیکھیں جواب قسم کیا ہے؟ لقد لقد خلقنا لقد خلقنا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا کریں کیا بنے گا؟ یہ تو اب آسانی سے آپ کی انالیسس ہوں گی نا، لقد خلقنا انسان الانسان فی فی احسن تقویم۔ احسن تقویم، کیا انالیسس کریں گے سر اس کی، مجھے بتائیے۔ لقد جو ہے وہ لام حرف تاکید ہے، اس کو آپ نام تاکید کہتے ہیں یا آپ اس کو نام قسم کہتے ہیں؟ جی اس کو آپ تاکید ابلیغ قسم کہتے ہیں، اور قد جو ہے حرف تحقیق۔ حرف تحقیق، خلقنا فعل ماضی، فعل ماضی، جمع متکلم غائب، جمع متکلم غائب غائب نہیں، کی ضرورت جمع نہیں ہے، غائب متکلم۔ نہیں، بس جمع متکلم۔ انسان الانسان جو ہے مفعول، مفعول، فی جارا، فی جارہ، اور احسن تقویم آپ کا کیا بن جائے گا؟ یہ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے، اور یہ تو صفی بن کے کیا بن جائے گا؟ مجرور اور متعلق مجرور بن بن جائیں جائے گا، اور یہ جارا مجرور بن کے کیا بن جائے گا؟ متعلق۔ متعلق بن جائیں گے خلقنا کے۔ تو فعل اپنے فاعل اس کا کیا ہوگا؟ نحنو، جی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ اور یہ خبریہ پورا بن جائے جملہ فعلیہ کیا بن جائے گا؟ جواب قسم ہو جائے گا، جو اوپر قسمیں آ رہی تھی۔ جی۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لقد خلقنا الانسان کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم نے یقیناً بے شک ہم نے انسان کو اچھی تقویم میں پیدا کیا۔ اچھا، یہ آسان جو ہے نا، یہ آسان آپ کو پتا ہے اس میں تبدیل ہے، جی بہت بہت اس کے اندر سپرلیٹو لے کے ہیں، سب سے بہترین، بہت بہتر، بہت بہترین اس میں تقویم کیا، پیدا کیا۔ تو آپ بات سمجھیں، لقد کا جب بھی آئے گا، اچھا اب لقد کے بارے میں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ بہت ساری ایسے مقام آتے ہیں جہاں قسم جو ہے نا وہ محذوف ہوتی ہے، لیکن آپ کو لقد سے ملے گا، تو اس کے بارے میں پھر گرامر والے اس کی جب انالیسس کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو قسم تھی وہ محذوف تھی، کیونکہ لقد سے آ رہا ہے تو لقد آتا ہی جواب قسم کے لیے، لقد آتا ہی جواب قسم کے لیے۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، ایک دو۔ صبا جی آپ کریں گی؟ جی نصرہ، نصرہ، جی نصرہ، نصرہ اس نے مدد کی، وہ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، فاعل کچا کہ پکا؟ فاعل کچا، کچا،
कच्चा हुआ, इसका मतलब इसका फाइल हुआ। अच्छा, जब भी, अच्छा देखिए कौन सा सीगा है, पहला सीगा है ना, पहला सीगा। जब भी पहला और चौथा सीगा है हमेशा आप कहें फाइल कच्चा। अगर मैं आपको नसरा की जगह मैं आपसे कहता ना, मैं आपसे कहता नसरू और मैं आपसे कहूँ ना फाइल कच्चा या पक्का, तो आप कहें फाइल पक्का हो, पक्का फाइल कवा ना इसमें होम, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब भी पहला सीगा और चौथा सीगा है ना और मैं आपसे पूछूं फाइल कच्चा या पक्का, तो आपने क्या कहना है? फाइल कच्चा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर फाइल जाहिर होकर होगा तो फिर कौन सा फेल इस्तेमाल होगा, पहला या चौथा होगा। तो पहला और चौथा जब भी आपके सामने फेल आए हमेशा ध्यान में रखिए फाइल आपका कच्चा हो। ठीक है जी। मैं आपसे कहता हूं नसराकुम, मैं आपसे कहता हूं नसराकुम, इसमें जमीर है। ठीक है, जमीर है तो क्या बन जाएगी, मफूल बन जाएगी, मफूल हो जाएगा, मफूल बन जाएगी। हाँ मफूल हो जाएगा। फेल के साथ जब भी अटैच हमारा आ जाए मफूल बन जाएगा। क्या तर्जुमा करेंगे नसराकुम? उसने तुम्हारी मदद की, उसने तुम्हारी मदद की। फाइल अभी भी कच्चा है, फाइल अभी भी कच्चा है। अब मैं फाइल को बाहर लेके आ जाता हूं, अब मैं फाइल को ला रहा हूं बाहर। अब अल्लाह हो हालत रफा में पहला सीखा था, अब ये फाइल आपका पक्का हो गया, फाइल क्या आ गया, अल्लाह आ गया। ठीक है, अब ये मैं जब मिला के पढ़ना है, पढ़ नहीं सकता तो फिर क्या करूंगा, मैं इसको टेम्परेरी मिलाने के लिए मैं नसरकुमुल्लाहु कर दूंगा। ठीक है, नसरकुमुल्लाहु। अब इसका तर्जुमा करें, क्या होगा तर्जुमा? अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, कहां मदद की? बेबदरिन, कहां मदद की? बदर के मैदान में, बदर के मैदान में। अब इसकी अगर आप करें एनालिसिस तो आप कहेंगे इसको नसरा को आप कहेंगे फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब। कुम को आप कहेंगे मफूल मुकद्दम, क्योंकि आपको पता है ना तरकीब क्या है, पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल। ठीक है, अल्लाह फाइल, अल्लाह फाइल मौखर, बा जो है फाइल मौखर, बदर मजरूर, मजरूर, जारा मजरूर मिलके मुतालिक। फिर अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह बदर के मैदान में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। अल्लाह ने तुम्हारी बदर के मैदान में मदद की। अल्लाह ने मफूल मुकद्दम है, या तुम्हारी अल्लाह ने बदर में मदद की, क्योंकि मुकद्दम अगर कोई चीज हो तो उसको पहले लेके आएंगे ना आप। तो एक तर्जुमा हो सकता है तुम्हारी अल्लाह ने बदर में मदद की, दूसरा एक तर्जुमा ये हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारी बदर में मदद की। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ताकीद लेके आना चाहता हूं, और मैं कहता हूं कर। अब क्या तर्जुमा करेंगे? कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारी बदर के मैदान में मदद की, या बेशक यकीनन तुम्हारी अल्लाह बदर में मदद कर चुका है। देखिए ना, कल मैंने आपसे क्या कहा कि क्या मफहूम देता है आपको? फिल वाक़या का मफहूम देता है, ताकीद का मफहूम देता है, माजी करीब हो चुका है। कद कामत सलात, नमाज खड़ी हो चुकी है। नमाज खड़ी हो चुकी है। जब भी आएगा ना कद में आप तर्जुमा है का लेके आए, ऐसा नहीं कि काम हो चुका है और इसके ऊपर मजीद ताकीद है। ये कुरान मजीद की आयत है,
लक़द सूरह आल इमरान में लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदर, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारी अल्लाह बदर में मदद कर चुका है। मदद हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? हो चुकी है, कर हो चुका चुकी है। है ना, तो फिर आप तर्जुमा लाएंगे ना, हो चुकी है, आप तर्जुमा लेके आएंगे, हो चुकी है। जमील साहब, बल्कि जवेरी आप बताइए, जमील साहब से कर चुका हूं, जवेरी आप बताइए। जी सर। ये फेल आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मूसा, अफलाहा, अफलाहा भी एक फेल है, फेल मासी है, वाहिद मुज़क्कर गायब। अफलाहा वो कामयाब हो, वो कामयाब हुआ। अफलाहा वो कामयाब हुआ। वो कामयाब हुआ। कौन कामयाब हुआ? कौन कामयाब हुआ? फाइल में बाहर लेके आ रहा हूँ। अल-मुमिनून, अफलहल मोमिनूना, कौन कामयाब हुए? मोमिन। मुसलमान मोमिन कामयाब हुए, मोमिन कामयाब हुए। अल्लाह ताला कहता है क़द अफलहल मोमिनून, कुरान मजीद की आयत है ये, सूरह मोमिनून की पहली आयत है, क़द अफलहल मोमिनून। अब क्या तर्जुमा होगा इसका? यकीनन मोमिन कामयाब हो चुके हैं जी। क़द अफलहल मोमिनून, मोमिन तो फलाह पा चुके हैं। फिर आगे अल्लाह उन मोमिनों की सिफात बता, फिर आगे अल्लाह ने उनकी 7 सिफात बताई। ठीक है, तो कद क्या करता है, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कद बुनियादी तौर पे 2 काम करता है। एक तो ताकीद और फिल वाक़या का मफहूम देता है, और दूसरा काम ये करता है कि उसको माजी करीब के मफहूम देता है। ठीक है जी, और कोई दूसरी चीज नहीं है, बस इसको ध्यान में रखें। लेकिन कद बास जगह कुरान मजीद में उसलूब है कि कुछ मुकाम ऐसे हैं कि कद जो है वो जुमला अपना मुदारे पे भी इस्तेमाल हुआ है। उमूमन जो है ग्रामेटिकली तो ये माजी पे इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये मुदारे पे भी इस्तेमाल हुआ है। जब उसकी कोई मुकाम आएगा तब मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा और उसका माना बताऊंगा, अभी बता के मैं कंफ्यूजन नहीं करना। अच्छा, मैं इसके अलावा 2 चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आप इसको कर सकें, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताइए जमील साहब जी, जुमला इस्मिया के अंदर, जुमला इस्मिया के अंदर अगर आपको मनफी जुमला करना होता था तो क्या करते थे आप? उसमें ला लगा सकते हैं और मा लगा सकते हैं। माँ लगा देते थे और ला लगा देते थे। अच्छा, लेकिन माँ और ला लगाने की कंडीशन है जी, वो कंडीशन भी बता दें। वो ये है कि ला मा जो है वो मारफा पे, और मुझे कुछ याद नहीं कि एक मारफा पे आता है, मारफा पे और नकरा पे दोनों पे लग सकता है, दोनों पे आ सकता है, और ला सिर्फ जो है नकरा पे। नकरा पे। फिर और क्या करता है जुमला इस्मिया पे जब माँ दाखिल होता है तो एक वो एराबी तब्दीली भी लाता है। जी, एराबी तब्दीली क्या? माँ जो है खबर को हालत नसब में करता है, हालत नसब, चाहे माँ हो चाहे ला हो, खबर को हालत नसब में करता है। अच्छा, जुमला फेलिया माजी के अंदर अगर आपको मनफी करना हो, जुमला फेलिया माजी के अंदर अगर आपको मनफी करना हो तो क्या करेंगे? मैं आपसे कहता हूं कतबा, कतबा क्या तर्जुमा करेंगे आप? उसने लिखा, उसने लिखा। अब मैं ये कहना चाहता हूं उसने नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा, तो मैं इसके साथ माँ लगा, माँ कतबा, उसने नहीं, माँ कतबा उसने नहीं। ठीक है, सिर्फ आपने कुछ नहीं करना। जुमला फेलिया के अंदर माजी के अंदर अगर आपने मनफी करना है, नफी करनी है, तो आप उसके साथ माँ लगा। ठीक है, ला कब लगता है वो आपको पता चल जाएगा बाद में, और माँ और ला दोनों कब लगते हुए पता चल जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ ध्यान में रखें कि जुमला फेलिया माजी के अंदर
منفی کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ماں لگانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے زوہا میں نے قرآن نہیں پڑھا, میں نے قرآن نہیں پڑھا. قرأت ما قرأت. بولے زور سے بولے. ما قرأت القرآن. آپ اپنی گردان صحیح کر رہے ہیں, قراءتا کیوں کر رہی ہے؟ قرأت ما قرأت القرآن. القرآن, میں نے قرآن نہیں پڑھا. توبہ نہیں ہے. سبا جی اچھا ہے توبہ. یس سر. میں اپنی دوست کی طرف نہیں گیا. سے کیا ہے؟ میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا. میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا. جانے کے لیے کرتے ہیں ما ذهب ما ذهبت. جی ما ذهبت دوست کی طرف کے لیے تھا. ما الى ہاں الى دوستی نہیں سر, دوست کا تھا خلی نہیں, خلیل ہوتے رفیق کر لیں. رفیق. ما ذهبت الى رفیقی. ٹھیک ہے. سبا جی جی زید نے آج کھانا نہیں کھایا. پھر دوبارہ بتائیں. زید نے آج کھانا نہیں کھایا. کھانا نہیں کھایا. اچھا پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں زید نے کھانا کھایا. ما اکل طعام. ماں نہیں, زید نے کھانا کھایا. زید نے کھانا کھایا. اکل زید الطعام. جی اکلا زید الطعام, زید نے کھانا کھایا. میں کہتا ہوں زید نے کھانا نہیں کھایا. ما اکل زید الطعام. جی ما اکل زید الطعام, ما اکل زید الطعام. حفصہ جی ابراہیم مسجد سے نہیں لوٹا. لوٹنے کے لیے کہتے ہیں جیم این. اچھا جملہ پھر سے کیا تھا؟ کیا دوبارہ بتائیے. جملہ پھر سے. ابراہیم عمر مسجد سے نہیں لوٹا. ما رجع ابراہیم فزید رجع ابراہیم تو ابراہیم فاعل ہے کا مفعول ہے؟ فاعل ہے. آپ کو کیا بنے گا؟ ما رجع ابراہیم کہاں سے نہیں لوٹا؟ فی المسجد. من اچھا من. جی ٹھیک ہے. ما رجع ابراہیم من المسجد. اچھا جویریہ. جی سر. ان کی تجارتهم نفع بخش نہیں ہوئی. یہ جو نفع بخش ہے نا, اس کا ہے را با اور ہا. ڈائی نمبر والی لے لیں.
ربح ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. تو نہیں ہوئی کہ تو آپ سیدھا سیدھا کرنا ہے. نہیں ہوئی کا کیا ما ہوگا؟ ما اب ماں کے بعد پہلے تو آئے گا فیل. جی پہلے تو فیل آنا ہے نا. فیل ہے جی. ربا. اب مجھے بتائیے ان کی ربا ٹھیک ما ہے. ربحوا ماں تجارتهم. ایک منٹ. ماں ربا ہو. ماں ربا ہا ہو کیوں ہوگا؟ ماں ربا ہو کا آپ نے سر ما ربح تجارتهم. تجارتہم. کیا کہا آپ نے؟ تجارتہم. تجارتهم. سر ربا ہو صحیح تو تھا. تجارتہم. اب مجھے ایک بات بتائیے. تجارتہم ربحت ہوگی ربحت. تجارتہم کیا بنا جویریہ؟ سر یہ اس میں ہوگا حالت نصب میں ہوگا. نہیں حالت نصب میں کیوں ہوگا؟ فائل کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ان کی ان کی تجارت فائل لگ رہی جی ہے. جی تو تجارتہم ہی ہوگا. جی 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 تجارتہم. جی ٹھیک. جی. اب مجھے بتائیے کہ تجارتہم جو ہے، تجارت جو ہے یہ آپ کو مذکر لگ رہا ہے کہ مؤنث لگ رہا ہے؟ غیر عاقل جمع لگ رہا ہے تو یہ ربحت ہو سر جائے گا. مؤنث ہے. ہاں پہلی بات کہ غیر عاقل کی وہ ہے تو کیا بنے گا پھر یہ؟ ربحت. ربحت ربحت. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. صحیح. ما ربحت تجارتهم. ما ربحت تجارتہم. ہرگز نہیں فائدہ مند نہیں. ان کی تجارت کوئی ان کو نفع نہیں بخشے گی، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے سود کے لیے جو ربا آتا ہے اس کے اندر واو آ جاتا ہے. یہ تو رابا ہے اس کے اندر بھی نفع بخشی ہے لیکن وہ بھی بڑھنا ہی ہے، لیکن وہ دوسرے انداز میں بڑھنا ہے. وہ دوسرے انداز میں بڑھنا ہے. اچھا اسی طرح سے جس طرح سے نفی آتی ہے اسی طرح سے سوالیہ. آپ کو یاد ہے سوال جتنے بھی تھے جملہ اسمیہ میں سوال بنانے کے لیے کیا کرتے تھے آپ؟ وہ سر ڈیپینڈ کرتا ہے سوال کی نیچر پہ. اگر اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہے تو حروف استفہام میں سے ایک لگے گا. الف یا حل. جی اگر اس کا جواب ایکسپلینیشن میں ہے جو اسماء استفہام ہے ان میں سے کوئی لگے گا. اور وہ اسماء استفہام سارے کیا ہوتے ہیں سر جی؟ وہ سر اس میں تو 8-9 ہیں وہ. اور سارے کے سارے مبتدا بنتے ہیں. جی یاد رکھیے گا اسماء استفہام ہمیشہ مبتدا بن کے آتے ہیں. جملہ فعلیہ میں بھی جب وہ استعمال ہوگا تو وہ جو اسماء استفہام ہوگا وہ مبتدا بنے گا اور آگے جو پورا جملہ ہوگا وہ اس مبتدا کی بعد میں خبر بن جائے گی. جی تو سوالیہ جملہ فعلیہ ماضی کو ہو یا مضارع کا ہو، اگر آپ نے اس کو سوالیہ بنانا ہے تو وہی جو اسماء آپ استعمال کرتے تھے انہی اسماء کو آپ یہاں استعمال کریں. میں آپ سے اگر یہ پوچھوں اگزامپل کے طور پہ جی کیا تو نے قرآن پڑھا، کیا بنائیں گے؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا تو اس لیے الف میں سے یا حل میں حل سے میں سے لگے گا. تو کیا بنے گا جملہ آپ کا؟ اقرأت القرآن. حل قرأت القرآن. کیا تو نے قرآن پڑھا؟ اقرأت القرآن. حل قرآن حل یا ال جیسا بھی ہو. میں آپ سے کہتا ہوں من کیا لگتا ہے آپ کو؟ من جو ہے اس اسماء میں سے اسماء استفہام میں سے ہے. اسماء استفہام میں سے. اس کا مطلب من سوالیہ ہے، اسماء استفہام میں مبتدا بن کے آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. میں آپ سے کہتا ہوں آگے من سماواتی والارضی. تو من جو ہے وہ اسماء استفہام ہے. خلا کا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب.
السماواتی والارض یہ معطوف علیہ اور حرف عطف اور معطوف یہ دونوں مل کے وہ بن جائیں گے مفعول بن جائیں گے. اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. جی فعلیہ خبریہ. اور من جو ہے یہ استفہام جی اور یہ مبتدا اور یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اسمیہ خبریہ. من خلق السماوات والارض کیا ترجمہ کریں گے؟ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اللہ نے پیدا کیا. کیا جواب دیں گے؟ اللہ. خلقہ اللہ. جی خلق. اس کو پیدا کیا اللہ نے. اس کو پیدا کیا اللہ. میں آپ سے کہوں من خلق القمر. من خلق القمر. اس کا جواب دوں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں؟ جواب دیں. من خلق القمر. خلق اللہ القمر. خلق اللہ القمر. میں آپ سے کہوں من خلق الارض. خلق اللہ الارض. خلق اللہ ہوگا کہ خلقہا اللہ؟ ارض کیا ہے؟ مؤنث ہے نا سر؟ مؤنث ہے. تو خلقہا آئے گا. وہ تو اگر ہم اللہ ضمیر خلقہا نہیں اگر ہم ضمیر استعمال کریں گے تو پھر ہا کی ضمیر آ جائے گی. میں اگر آپ سے کہوں کہ من خلق الارض تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک خلق حل. آپ جواب دیں گے خلقہا. خلقہا اللہ. اللہ. اللہ خلقہ اللہ. دوسرا جواب اس کا ہو سکتا ہے خلق اللہ الارض. نہیں پھر نہیں آپ ارضا کو الگ سے کیوں لا رہے ہیں؟ اچھا پھر تو آپ جواب دیں گے نا. آپ اس کا جواب دیں گے تو آپ جواب جب دیں گے تو ضمیر کے طور پہ دے دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سوال تو آ چکا ہے. جی. یا پھر آپ اس کا کہیں کہ اللہ نے کیا ہے تو آپ کہیں اللہ خلقہا. اللہ نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ جواب جو دینا چاہتے ہیں. کوئی جو جب قسم آتی ہے تو آپ نے دیکھا جواب قسم جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ چاہیں تو اللہ خلقہا بھی دے سکتے جواب کہ جملہ اسمیہ کے طور پہ دیں گے. فاعل کو پہلے لیا ہے. جب فاعل پہلے آ جائے گا تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو دو پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. اسی طرح سے جو بھی آپ کے سوال آ جائے وہی پیٹرن ہے جو جملہ اسمیہ کے اندر تھا. وہی اسماء استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ حروف کے طور پہ ہو چاہے اسماء استفہام ہو. وہی ہیں وہی سارے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. مین پیٹرن آپ کا جملہ اسمیہ جس طرح سے بنتا تھا اسی طرح سے جملہ فعلیہ کے اندر شروع کے اندر وہ آ جاتا ہے. بس ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ کا اللہ بھلا کرے اسماء استفہام استعمال ہوں گے. جب بھی اسماء استفہام استعمال ہوگا جملہ فعلیہ کے اوپر ایسی صورت میں وہ جو اسماء ہوگا کیونکہ اسماء ہوتے ہیں مبتدا بن کے آتے ہیں ایسی صورت میں وہ مبتدا بن جائے گا اور جو آگے جو سوال ہوگا جملہ فعلیہ کی شکل میں وہ بعد میں اس استفہام کے لیے خبر بن جائے گا. جیسے یہاں آپ نے بنایا من خلق السماوات والارض تو من کو آپ نے استفہام مبتدا لے لیا. خلق السماوات والارض یہ جملہ فعلیہ ہو کے اس استفہام مبتدا کے لیے خبر. بس اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں. تو میرے خیال میں کوئی اتنا وہ نہیں تھا آج کے اس کے اندر. بیسک جو چیز تھی وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے جملہ فعلیہ کے حوالے سے کہ جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں اور فعل اپنا فاعل جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے مفعول کس طرح سے آتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کس طرح سے ہوتی ہے. باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی رہتی ہیں اپنی جگہ پہ. اگلی دفعہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم کریں گے انشاءاللہ اور جب وہ ہم کر لیں گے تو میرے خیال میں اس کے بعد آپ کا جملہ فعلیہ جو ہے وہ انشاءاللہ میرے خیال میں اس کے بعد اس کے بعد آپ انشاءاللہ آپ کا جملہ فعلیہ ختم ہو جائے گا. ایک انشاءاللہ چیز آپ کی رہتی ہے تو آپ کا جملہ فعلیہ ماضی
ماضی کا جو پورشن ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم مضارع کریں گے. مضارع میں نے آپ کو بتایا کہ ہم صرف بیسک جو فعل کی جو گردان ہے اس پہ تھوڑا سا ہم کام کریں گے, باقی جملے ہم کوئی بھی نہیں کریں گے. کچھ 2-4 قرآن کی اس سے کریں گے, لیکن اس کے بعد پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر شروع ہوگا جو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی گرامر کی جو ٹوٹل اپروچ ہے اس کو بھی چینج کر دے گا, اور جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے آپ کے لیے قرآن جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. یہ جو بہت ساری جو تغیرات آتے ہیں, جو بہت سارے حروف داخل ہونے سے جو فعل کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, معنوی تبدیلی آتی ہے, امر کیسے بنتا ہے, نہیں کیسے بنتا ہے, کس طرح سے اس میں ویریشنز آتی ہیں, وہ سب کریں گے. اور پھر ہم انشاءاللہ غیر صحیح افعال کے اوپر کام کریں گے جو بہت ہی مزیدار چیز سبجیکٹ ہے, بہت ہی مزیدار. تو انشاءاللہ میں آج آپ کو کچھ اور مزید ایکسرسائز بھیجوں گا, آسان سی ہیں, زیادہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس کو کریں, اس کو دیکھیں, اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک لاسٹ اس کا ایک چیپٹر کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارا پھر ماضی کا جو فعل ماضی ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ فعل ماضی کا جتنا آپ نے پورشن پڑھا ہے وہ آپ کے ذہن میں چلتا رہنا چاہیے. اسی طرح سے جملہ اسمیہ کے حوالے سے جو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ کی چلتی رہنی چاہیے, کیونکہ آپ جب ہم انشاءاللہ قرآن کی آیتیں بھی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے, جیسے آج بھی ہم نے آیت کی تھی, آپ نے دیکھا تھا کہ وہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, تو آگے آپ نے دیکھا 2 آپ کے سامنے جملہ اسمی آئے تھے, تو وہ جملہ اسمیہ بھی ساتھ ساتھ آپ کا چلتا رہنا چاہیے. لیکن اس کی خوبی یہی ہے اس قرآن اس زبان کی کہ پورے جملے بغیر فعل کے بھی بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سننے کی, سمجھنے کی, اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.